وعلى آله وأصحابه الأتقياء أما بعد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ رات ایک جگہ پر بیان تھا ساتھیوں میں، تو میں نے وہاں ایک بات عرض کی کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دین عطا فرمایا تو اس میں آخرت کی بھلائی تو یقینی ہے ہی، دنیا کی بھی بھلائی ہے۔ کتنی حاجتیں پوری ہو جاتی ہیں، کتنی آفتیں ٹل جاتی ہیں اس نماز روزے صدقہ خیرات سے، لیکن ہم ان کو بوجھ سمجھتے ہیں۔ اور میں نے مثال دی، ایک واقعہ سنایا کہ سفر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم قافلے کے ساتھ ہیں، تو ایک صحابی نے غسل کیا۔ غسل خانہ تو تھا نہیں کیونکہ سفر میں تھے، دھوتی باندھی، غسل کیا، قافلے کے اندر تھے، ماشاءاللہ عرب سیاحت جوانی۔ تو دوسرے ایک صحابی کی نظر پڑی تو کہتے ہیں ماشاءاللہ جی بڑی جوانی جی، بڑا حسن جی، تعریف کی۔ وہ تعریف کرتے ہی اس کی نظر لگی، بس جو ہی وہ کھڑے تھے فوراً وہیں گر پڑے۔ ہو گیا کیا ہو گیا؟ تو سارے جمع ہو گئے، بندے کو کیا ہو گیا؟ یکدم بالکل ٹھیک ٹھاک، اور یکدم گر کے بے ہوش ہو کر۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر بتایا گیا کہ یہ مسئلہ ہو گیا، بندہ بے ہوش ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کسی نے اس کی صحت جوانی دیکھ کر کوئی بات تو نہیں کی؟ یہ فلانے نے یہ لفظ کہتے جی ماشاءاللہ بڑا حسن ہے جی، بڑے گورے چٹے جی، بڑی جوانی ہے جی۔ فرمایا بس اسی نے اس کو قتل کیا ہے، اسی نے اس کی نظر لگی۔ فرمایا کہ جب کوئی چیز اچھی لگے تو ماشاءاللہ کہہ دیا کرو، نظر نہیں لگتی۔ اچھا اب تو لگ چکی ہے، فرمایا اب اس کا علاج کرو۔ تھوڑا تھوڑا آگے ہو جائیں ساتھی، پیچھے تک۔ اچھا اب آگے ادھر ہو جائیں، یہ آگے تک آ جائیں، ادھر آ جائیں۔ تو فرمایا اس کا علاج فرمایا یہ ہے کہ جس کی نظر لگی ہے نا اس کو بلاؤ۔ اس صحابی کو بلایا، اس کو فرمایا بھی یہ لوٹا لو، وضو کرو، اور یہ جو وضو والا پانی ہے یہ جمع کرتے جاؤ۔ وضو کروایا ان سے خاص طریقے سے، جب وضو ہو گیا فرمایا اب یہ وضو والا استعمال والا جو پانی ہے نا وضو والا، یہ اب اس مریض کے اوپر خود ڈال، مریض پر ڈالنا ہی تھا کہ مریض بالکل کھڑا ہو گیا۔ حالانکہ وضو والا پانی نحوست والا پانی، اس میں وہ گناہ گر رہے ہوتے ہیں، لیکن نحوست والے پانی میں شفا کتنی رکھی ہوئی ہے۔ یہ واقعہ ہم طالب علمی کے دور سے حدیث شریف میں پڑھتے آ رہے ہیں، لیکن کبھی اس طرف توجہ نہیں کی تھی۔ 10-12 سال تقریباً ہو گئے اس بات کو کہ میرے حضرت صاحب دام برکاتہ العالیہ کہ کراچی میں بیٹھے ہوئے تھے کسی کے گھر میں بھی ساتھ تھا، تو وہاں کوئی بندہ آیا، کہنے لگا جی ہمارے گھر میں کچھ اثرات ہیں تو اس کا کوئی علاج بتائیں۔ تو حضرت نے اس کو فرمایا بھی وضو کا پانی 10-12 دن تک نا گھر میں چھڑکو، وضو کا استعمال والا پانی۔ تو اس نے چھڑکا، نہیں چھڑکا، فائدہ ہوا نہیں ہوا وہ تو میری اس کے بعد کوئی ملاقات نہیں تھی، کوئی تعارف نہیں تھا، لیکن اس وظیفے کو میں نے سن لیا کہ حضرت صاحب اس کو یہ وظیفہ بتا رہے ہیں۔ تو اب میرے پاس کوئی آدمی آتا ہے جی گھر میں اثرات ہیں، بچے ڈرتے ہیں جی، آوازیں آتی ہیں جی، خون کے چھینٹے پڑتے ہیں جی، کپڑے کٹ جاتے ہیں جی، تو میں سب کو یہ بتاتا ہوں وضو والا پانی چھڑکو۔ ایمانداری کی بات ہے، جس کو بتایا اس نے بتایا جی ماشاءاللہ وہ سارے اثرات دور ہو گئے۔ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اب جو مسلمان روزانہ 5 وقت گھر سے وضو کر کے جاتا ہے تو اس کے گھر میں وضو والا پانی گرتا ہے کہ نہیں گرتا؟ تو اس کے گھر کی بلائیں ٹلیں گے کہ نہیں ٹلیں گے؟ یہ صرف ایک چھوٹے سے عمل کی برکت ہے، اور ہم رو رہے ہیں کالے والے کے پاس، چٹے والے کے پاس، سارا جہان چھان مارا، ادھر نماز کے لیے آنے کے لیے تیار ہی نہیں۔ مولوی صاحب کچھ توڑ کریں، کوئی حساب لگائیں جی۔ حساب کیا لگائیں؟ حساب تو لگا ہے جیسے حضرت فرما رہے تھے۔ کل پرسوں ایک بندہ آ گیا، کسی نے بھیجا، بیچارہ پریشان تھا کافی سارا، غلام آباد سے، کہ میں بڑا کروڑ پتی تھا، اجڑ گیا، کچھ نہیں بچا، قرضے چڑھ گئے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ تو کسی نے بندش کی ہوئی ہے، کوئی حساب لگا۔ میں اس کو ایک ہی بات سمجھائی جاؤں بھی تو اپنے گناہ دیکھ،
کوئی نہ کوئی گناہ ہے تیرا، میرے پاس تو 2 منٹ کے لیے بیٹھا ہے، مجھے تو نہیں نظر آ رہا ہے، یہ نظر آ رہا ہے بھی تیری داڑھی نہیں ہے، اس گناہ کے علاوہ میرے آنکھوں سے تیری زندگی میں، لیکن بندہ ہے کوئی نہ کوئی تو گناہ ہوتے ہیں۔ تو اپنی زندگی پر غور کر، اپنے محلے کے مولوی صاحب کو ذمہ لگا دے بھی مولوی صاحب تم میری زندگی پر نظر رکھو، مجھے نہیں سمجھ آتی، شاید میرا کوئی گناہ ہو تو تم مجھے بتاتے جاؤ، گناہ پر توبہ شروع کر دو، نام لے کر پھر دیکھنا کہ اللہ پاک حالات کیسے بدلتے ہیں۔ مولوی صاحب قرضے بڑے چڑھ گئے ہیں، اس کا کوئی علاج، بیچارہ پھر وہیں گم گما کے 10-15 منٹ میں نے اس پر لگائے، وہ اس طرف آنے کے لیے اس کا ذہن 1% بھی تیار نہیں ہوا بھی میں استغفار کروں تو حالات ٹھیک ہو جائیں گے، کوئی نیکی کروں تو حالات ٹھیک، بس وہیں دماغ اڑا ہوا ہے، کوئی حساب لگا دو، کوئی بندش ہے، اس کو توڑ کر دو۔ اللہ جس کو پکڑے بتاؤ، کوئی ساری دنیا مل کر بھی اس کو بھی چھڑا سکتی ہے؟ اس کو نہیں چھڑا سکتی۔ اصل حساب یہ ہے، میں نے اس کو بات سمجھائی بھی، میں مان لیتا ہوں کسی نے کرایا ہے، لیکن جس نے کرایا ہے وہ بھی تو اللہ کا بندہ ہے نا، وہ بھی تو اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے، اس نے جو جن تیرے اوپر مسلط کیا وہ جن بھی تو اللہ کی قدرت میں ہے۔ جب اللہ تو اسے راضی ہوگی اور اللہ نے تیرے حالات سیدھے کرنے کا فیصلہ کر لیا، دنیا کی کون سی طاقت ہے تجھے روک سکتی؟ لیکن یہ فلسفہ ایسا ہے جو آج مسلمان کو سمجھ نہیں آ رہا، ادھر بھاگ رہا ہے، ادھر بھاگ رہا ہے، ادھر بھاگ رہا ہے، ادھر پریشان ہو رہا ہے، ادھر پریشان ہو رہا ہے، پریشانی پھر وہیں کی وہیں۔ یہ اللہ کو راضی کرو، اللہ کو راضی کرو، اور اللہ کیسے راضی ہوگا؟ ہم ختم نبوت کا معنی مانتے ہیں نا بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، تو آخری نبی ہونے کا کیا مطلب ہے؟ آخری نبی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اب اللہ راضی ہوگا صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کرنے سے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے مذہب دین پڑے ہوئے نہیں تھے، مکہ میں کوئی دین ہی نہیں تھا، مذہب ہی نہیں تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ساری باتیں، قرآن، یہ دین، ساری باتیں سن کے ماشاءاللہ بہت کچھ آ گیا، تو پھر ہجرت کر کے مدینہ شریف آ گئے۔ یہاں آ کر یہودی رہتے تھے اور یہودیوں کا مدرسہ تھا، تو ایک دن جا رہے ہیں تو راستے میں یہودیوں کا مدرسے کے پاس سے گزرے تو بچے ان کے بیٹھ کر ان کی تورات وغیرہ پڑھ رہے ہیں، چلو میں بھی دیکھوں یار، تورات سنتے تھے نام، چلو اتفاق سے تورات اٹھائی تو اس میں ساری وہی باتیں جو قرآن کی باتیں تھیں، اکثر وہی باتیں جنت کی، دوزخ کی، یار یہ تو وہی باتیں ساری، تو میں لے جاتا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھاؤں گا، یا رسول اللہ تو ساری وہی باتیں ہیں ان کی کتاب میں بھی جو آپ بتاتے ہیں۔ تو لے گئے، جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سنانے لگے، یا رسول اللہ میں تورات نہ سناؤں آپ کو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو، تو میرے ہوتے ہوئے اس کو تورات کی ضرورت پڑ گئی، اس کا مطلب یہ کہ میرے دین کو یہ کافی نہیں سمجھ رہا۔ چہرہ لال پیلا شروع ہو گیا، وہ تورات پڑھتے جا رہا ہے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا، تو حضرت ابوبکر نے دیکھا عمر کو، کہا تیری ماں تجھے روئے، ادھر تو دیکھ کہ چہرے مبارک پر گیا غصے آ رہا، تو تورات پڑھی جا رہا ہے۔ انہوں نے فوراً کتاب بند کی، ہاتھ جوڑے، سامنے تو زن ہو کے بیٹھے، معافی مانگی، یا رسول اللہ میں آپ پر کوئی شک نہیں کرتا آپ کے نبی ہونے پر، میں تو صرف اس لیے سنا رہا تھا کہ آپ کی باتیں ساری وہی ہیں جو یہاں اس میں لکھی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ فرمایا یہ تورات ہے اور اس میں کتنی ساری تبدیلیاں ہو چکی ہیں، مان لو تبدیلی بھی نہ ہوتی، اگر آج خود موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک قبر سے اٹھا کر زندہ فرما دے اور وہ دنیا میں تشریف لے آئیں، تو وہ بھی اگر اللہ کو راضی کرنا چاہیں گے تو میری سنت پر، شریعت پر عمل کریں گے تو اللہ راضی ہوگا، ورنہ اس سے بھی اللہ راضی نہیں ہوگا۔ کتنی بڑی بات کہ اللہ راضی ہوتا ہی نہیں ہے، ایک ہی طریقہ ہے اللہ کے راضی ہونے کا، جب سچے دین پر عمل کرنا جرم ہے، دوزخ ہے، تو پھر بتاؤ انگریز کی شکل پر ہم عمل کر کے اللہ کو راضی کیسے کریں گے؟ یہ فلسفہ مسلمان کو سمجھ نہیں آ رہا۔ سچا دین، تورات میں ہزاروں تبدیلیاں ہو چکی ہیں، اصلی تورات جو آسمان سے اتری تھی آج اسی طرح سے اترائی تورات لے آئیں، سچا نبی اتر کے آ جائے، وہ اگر جنت چاہتے ہیں تو کلمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھیں گے، شریعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنائیں گے تو جنت جائیں گے، ورنہ نہیں جا سکیں۔ اب عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے کہ نہیں آنا؟ ہمارا عقیدہ آئیں گے، ایک ہزاروں مسائل میں سے ایک مسئلے میں بھی ان کو اپنی شریعت پر عمل کی اجازت نہیں ہوگی، ایک مسئلے میں کہ یا اللہ چلو سارے مسئلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مان لیا، آخر میری بھی تو شریعت ہے اور سچی شریعت ہے، اور اس شریعت پر ہزاروں لوگ عمل کر کے جنتی بن چکے ہیں، یا اللہ مجھے اجازت نہیں ہے۔ عیسیٰ اگر جنت چاہیے تو پھر اجازت نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تجھے کلمہ پڑھنا پڑے گا،
انہی کی ایک ایک سنت پر عمل کرنا پڑے گا. اندازہ لگاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اہمیت کا. ہم کہتے ہیں مولوی صاحب ساری دین ہی داڑھی میں آ گیا, سارا دین ہی نماز میں آ گیا, سارا دین ہی فلاں چیز میں آ گیا. اللہ کے بندوں پھر پیچھے راہ کیا ہے؟ ہمارے استاد لطیفہ سناتے تھے, ایک بندہ گیا کہتا ہے کسی کے پاس, یا نا شیر بنا دو, شیر بنا دو. وہ کیسے بناتے تھے؟ سوئی کے ساتھ پہلے زخم کرتے تھے, پھر اس میں سرما بھرتے تھے, تو وہ پورا ہی بازو میں اس طرح شیر بنا دو. اب وہ چیکا تو لگاتے نہیں تھے کہ اس کو سن کر لیں, تو اس نے سوئی چبوئی, درد ہوا, یہ کیا کر رہا ہے؟ کہتے ہیں شیر کی دم بنا رہا ہوں. تو یار دم کے بغیر بھی تو شیر ہو سکتا نا, اس کو رہنے دے, باقی شیر بنا دے. پھر اس نے سوئی چبوئی, کیا کر رہا ہے؟ کہتے ہیں ٹانگ بنا رہا ہوں. یار ٹانگ کے بغیر بھی تو شیر ہو سکتا نا, اس کو رہنے دے, باقی شیر بنا دے. آج ہماری صورت حال یہی, وہ اس اسلام کو رہنے دے, باقی تو اسلام ہے نا, اس کو رہنے دے, باقی بھی تو اسلام ہے نا. کیا اسلام رہا اور کس کا مسلمان رہا؟ غور کریں. آخر ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانا ہے. قبر میں کوئی نہیں جائے گا, کوئی نہیں جائے گا. بڑے سے بڑا محبوب, بڑے سے بڑا محبت والا, فدا, دن رات جان دینے والا, کیا کہے گا؟ یار میرا بڑا جگری یار تھا, ایک لپ مجھے بھی مٹی کی ڈالنے دیں. یہی کہے گا نا, ایک مٹی کا لپ مجھے بھی ڈال لینے تو. اس کی بڑی دوستی تھی, اس کی میرے ساتھ, میرے بغیر نہ رہتا تھا, میں اس کے نہ رہتا تھا, چلو اس ثواب میں بھی حصہ دار ہو جاؤں. بڑی نیکی کرے گا تو یہی کرے گا کہ ایک مٹی وہ بھی ڈال دے گا. اس کے بعد کوئی آ سکتا ہے وہاں پر؟ ایک ہستی ہوں گی وہاں پر جن سے آمنا سامنا ہوگا. وہ کون ہوں گے؟ وہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایک ہستی ہوگی بس. اس دن پھر مسلمان قدر جانے کا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, کہ جن کو میں نہیں پہچان سکا ان کی شان, ان کی عظمت, ان کی قدر, تو اس دن سے پھر ہم ان کے ہی غلام, ان کے آج بھی غلام ہیں, لیکن آج بہت سارے ہمارے اور بھی یاریاں ہوں, اس دن بھی ساری یاریاں ختم ہو جائیں گی. پھر ایک ہی در ہمیں نظر آئے گا, پھر وہاں سے لے کر جنت میں جانے تک اور کوئی در نہیں ہوگا, کسی کا کوئی در نہیں ہوگا. سب در ختم ہو جائیں گے, سب در ختم ہو جائیں گے. ایک در کھلا ہوگا, بس وہ ان کا ہو گیا, انہوں نے اس کو اپنا سمجھ لیا, وہ جیت گیا, باقی سارے ہار گئے, باقی سارے ہار گئے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی خوشی ہوتی ہے اپنے اس امتی پر. اب دیکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی بشارتیں سنائی صحابہ کو. فرمایا, ایک دن صحابہ کو بیٹھ کر فرمایا, مجھے دل چاہتا ہے میں اپنے بھائیوں کو دیکھوں, میں اپنے بھائیوں کو دیکھوں. صحابہ کہنے کہ رسول ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں. فرمایا نہیں, تم میرے صحابی ہو, تم میرے صحابی ہو, میرے بھائی مجھ سے بعد میں آئیں گے, میرے بعد میں آئیں گے, ان کو میں دیکھنے کو جی چاہتا ہے, دنیا میں ان کو دیکھوں. اور پھر فرمایا کہ وہ میرے بھائی ہوں گے کہ جب میرا دین مٹ رہا ہوگا تو وہ میرے دین کی ایک ایک سنت کو لے لے کر اس پر عمل کر کے اس کو زندہ کریں گے. وہ میرے بھائی ہوں گے, میں ان کو دیکھنا چاہتا ہوں. اس کو بہادری کہتے ہیں. ہم بہادری کہتے ہیں کسی کو گولی مار دیں, کسی کا سر پھاڑ دیں, کسی کو ٹائٹ مار دیں, کسی پر کیس کرا دیں, کوئی بہادری نہیں. بہادری یہ ہے کہ جب سارا جہاں تمہاری دشمنی کر رہا ہو, تم ڈنکی کی چوٹ شریعت پر عمل کر رہے ہو, اس کو بہادری کہتے ہیں. اور ایسا بہادر ہزاروں میں ایک دو ہوتا ہے پورے معاشرے میں, ہزاروں میں, ورنہ یہ جرأت کسی کے اندر نہیں ہوتی, کسی کے اندر نہیں ہوتی کہ میں دین پر عمل کروں گا. ایمانداری سے بتاؤ کیا رکاوٹ؟ یہی رکاوٹ ہے نا. میری بیوی کہے گی تو طالبان بن کے آ گیا, پڑوسی کہیں گے کہ تو لال مسجد والا بن آیا, کوئی کہے گا تو مولوی صاحب بن آیا, کوئی کہے گا تو ملنگ بن آیا. بس یہی چیزیں ہمیں ڈرا رہی ہیں. تو بتاؤ یہ بزدلی ہے کہ بہادری ہے؟ تو دو باتیں نہیں سن سکتا, اس سے بڑا بزدل کون ہے؟ شریعت پر عمل کرنے کے لیے بہادری چاہیے. بہادر آدمی پھر وہ کچھ نہیں دیکھتا, بس میرا اللہ مجھ سے راضی ہو رہا ہے, کوئی پرواہ نہیں. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے راضی ہو رہے ہیں, سارا جہاں ناراض ہو جائے, مجھے کوئی پرواہ نہیں. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو کل کو شاباش دیں گے نا. جب وہاں جاؤں گا محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا. کعب بن اشرف ایک یہودی تھا, خیبر میں رہتا تھا اور بڑا بدماش تھا. ایک لڑکی رکھی ہوئی ہوتی تھی اور سارا دن اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برائی میں گانے سنتا تھا, عجیب عجیب بکواسیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے بڑی تکلیف ہو رہی ہے اس خبیث سے, کوئی ہے جو اس کی
کام پورا کر کے مجھے راحت پہنچائے. تو محمد بن مسلمہ غالباً صحابی، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں حاضر ہوں، مجھے 2-3 ساتھی دے دیں، میں حاضر ہوں. ٹھیک ہے جی جاؤ. تو یہ چل پڑے. اب وہ خیبر کا قلعہ تھا اور رات کو بند ہو جاتا تھا، اندر سے تالا لگ جاتا تھا. تو یہ دن میں اندر چلے گئے. اب مہمان ہے پورا وہاں علاقہ، واقعی بھی کوئی نہیں ہے، اب کس کو ملیں کس کے گھر جائیں. تو یہ پھر باہری کنارے کے دروازے کے کنارے پر ہی روک لیا. خیر لمبا قصہ ہے. جب آدھی رات ہوئی تو وہ سوتا تھا اوپر دوسری کی منزل پر، اکیلا ہی گھر میں سوتا تھا. سردیوں کی راتیں اکیلا اندر سویا ہوا. یہ اوپر چڑھتے چڑھتے سیڑھیوں سے چڑھ گئے. اندھیرا تھا بالکل کمرے میں. تو اب اندازہ ہی تھا ابھی ادھر سویا ہوا بالکل ہے تو اندھیرا. اس کو تلوار ماری. تلوار تھوڑی سی لگی، زیادہ نہیں لگی. تو وہ بڑا بولا وہ کون ہے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. یہ باغ ہے باہر نکلا کر تھوڑی دیر بعد پھر واپس چلے گا. آواز بدل کے سردار صاحب کیا ہوا، آواز آ رہی تھی تیری، کیا ہوا؟ پتہ نہیں کون ہے بدماش آ گیا مجھے حملہ کر دیا. اب یہ سردار صاحب سے باتیں بھی کرتے جا رہے ہیں اس کے اندھیرے میں اور اس کے قریب بھی ہوتے جا رہے ہیں. اب جب دیکھا نا بالکل میں قریب آ گیا ہوں تو اکثر تلوار سینے پر رکھی اوپر خود چڑھ گئے اور کڑاک ہوئی اور صاف ہو گیا کام. تو وہاں سے پھر نیچے اترے. سیڑھیاں، چابیاں اپنے پاس دیکھ لی تھیں، وہ دروازے کی قلعے کی چابیاں کا رکھ رہے. سیڑھیاں اترتے جب دیکھا نا میں اتر آیا ہوں تو اب آخری سیڑھی ہے، پاؤں رکھا. وہ بھی ایک رہتی تھی اندھیرے میں، پتہ نہیں چلا، ٹانگ ٹوٹ گئی. لیکن قتل کر چکے ہیں، بھاگے. سیڑھیاں دروازہ کھولا، جیسے کیسے نکلے. باہر ساتھی بٹھائے ہوئے تھے ان کے پاس پہنچے اور ان کو کہا کہ تم جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت دے دو، لیکن میں ابھی تسلی کر کے پھر یہاں سے روانہ ہوں گا. جب صبح ہوگی اعلانات ہوں گے کہ وہ قتل ہو گیا، مجھے یقین ہو جائے گا، پھر یہاں سے چلوں گا. صبح جب ہوئی تو اعلانات شروع ہوگا کہ کعب بن اشرف قتل ہو گیا، جی یہ ہو گیا وہ ہو گیا. پھر وہاں سے چلے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یوں ٹوٹی ہوئی ٹانگ کے ساتھ پہنچے. قربانی دے کے آ رہے ہیں نا. میں جو اصل واقعہ سنانا چاہتا ہوں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قدموں میں لٹا لیا، سر گود مبارک میں رکھ لیا اور فرمایا کہاں تیری ٹانگ ٹوٹی ہے؟ جی یہاں یا رسول اللہ، ادھر لے آؤ. دعا مبارک لگایا، وہی ٹانگ پر ایسی 1 سیکنڈ میں جڑ گئی جیسے کبھی ٹوٹی نہیں. مزہ آ گیا نا. یہ ہے شاباش نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شاباش. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر امتی کو شاباش دیں گے جو دین پر عمل کے لیے 2 تانے سن لیتا ہے. ہم یہ 2 تانے سننے کے لیے تیار نہیں ہو رہے، اسی سے ڈر رہے ہیں. یہ ہماری بزدلی ہے جو دور نہیں ہو رہی. ہم سمجھتے ہیں کہ بہت بڑے بہادر ہیں جی ماشاءاللہ، میں کسی سے نہیں ڈرتا، بیوی سے ڈرتا ہوں، والے والوں سے ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے تانے نہ دے دیں. یہ کیا بہادری ہوئی، یہ کیا دلیری ہوئی. بڑی فضیلتیں اس دور میں دین پر عمل کرنے کی بڑی خوشخبری ہیں. یہ ہمارے لیے اچھائی کی بات ہے. ویسے ہم بڑے خطرناک دور میں پیدا ہوئے ہیں کہ جہاں ایمان بچانا بڑا مشکل ہو گیا، لیکن نیکی کا ثواب بہت بڑھ گیا ہے. اچھے زمانے میں، اچھے دور میں یہی نیکی اتنی قدر و قیمت والی نہیں تھی جتنی آج وہ نیکی قدر و قیمت والی ہوگی، کیونکہ دور برا ہو گیا تو نیکی کی قیمت بڑھ گئی ہمارے لیے. یہ ہمارے لیے بشارت ہے. پر نیکی مشکل ہو رہی ہے لیکن آسان ہو جاتی ہے. ہمارا تجربہ ہے آسان ہو جاتی ہے جب آدمی اللہ والوں کے ساتھ جڑ جاتا ہے، کیونکہ وہاں کی نیکی کا ماحول ہوتا ہے جو سب کو دیکھتا ہے. اور پھر کچھ پاک دل والے بھی بیٹھے ہوتے ہیں، نورانی دل والے بھی بیٹھے ہوتے ہیں، تو ان کے دل کی نورانی لائٹ ہمارے دل پر پڑتی ہے تو اندر کا سویا ہوا ایمان جاگ اٹھتا ہے اور پھر نیکی پر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے. 1 نہیں 2 نہیں سینکڑوں نہیں ہزاروں ہم نے الحمدللہ دیکھے. پچھلے گزشتہ فروری میں ہمارے حضرت دامن برکاتہم العالیہ کا سالانہ پروگرام ہوتا ہے، اجتماع ہوتا ہے وہاں باوا نگر میں، حضرت زمینیں رکھتے ہیں. تو وہاں بہت بڑا مجمع تھا، اجتماع تھا، سالانہ جلسہ تھا. تو حضرت نے کیسے فرما دیا بھی ایسے لوگ جو پہلے جن کی داڑیاں نہیں تھیں اور اس آجے سے فقیر سے بیعت ہوئے اور میری ترغیب سے انہوں نے داڑھی رکھی، وہ کھڑے ہو جائے. ایمانداری کی بات ہے ساتھی بات ہے، بہت بڑا مجمع کھڑا ہو گیا. حالانکہ وہ تو چند اس علاقے کے لوگ وہاں جمع تھے، پتہ نہیں پورے ملک میں کتنے اس طرح کے لوگ ہیں، ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہیں. ایک ملاقات ہوئی، تھوڑی سی بات فرمائی، اللہ نے اندر کا ایمان سویا ہوا جگا دیا، سویا ایمان جگا دی. بس یہ چیز ہوتی ہے
کہ اندر سے ایک پیٹرول مل جاتا ہے، طاقت مل جاتی ہے ایمان کی، اور وہ طاقت آدمی کے عمل کو آسان کر دیتی ہے، اندر کی ایک بہادری پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ جو دعوت دی جاتی ہے کہ کسی نیک مجلس میں شریک ہوں، اللہ والوں کی مجلس میں شریک ہوں، یہ جلسے نہیں ہوتے۔ جلسے یہ ہوتے ہیں کہ ہم ہر جمعے مولوی صاحب کا بیان سنتے ہیں، وہ بھی جلسہ ہے، تقریر سنتے ہیں۔ یہ تقریریں سننے والا مسئلہ نہیں ہے، یہ کوئی اور مسئلہ ہے، یہ کوئی اور مسئلہ ہے، اس کی حقیقت کچھ اور ہے۔ یہ صرف بیان سنانے مقصود نہیں ہے۔ یہاں بیان کم سنا جا رہا ہوتا ہے، اندر کی تار زیادہ مل رہی ہوتی ہے، اور اصل کام وہ کر رہی ہوتی ہے، اصل کام وہ کر رہی ہے۔ اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اور تو یہ جو جمعہ آ رہا ہے، یہ ساتھ والا، اس میں ہمارے حضرت صاحب تشریف لا رہے ہیں یہاں گوکھوال میں، تو آج کا یہ پروگرام صرف اس لیے رکھا ہے کہ آپ حضرات اس کے لیے میزبان بنیں، یعنی جہاں تک ہو سکے اپنے دوستوں کو، رشتہ داروں کو اس کی دعوت دیں، اور اپنے دوستوں سمیت اس میں شریک ہوں، اور کھلی آنکھوں سے انشاءاللہ آپ اس کا فائدہ دیکھیں، کھلی آنکھوں سے آپ خود دیکھیں گے، لوگ آپ کے اوپر اس کا فائدہ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ایک صحابی کا قصہ ہم برکت کے لیے پڑھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ، درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سیدنا عبداللہ بن زید بن عبد ربہ رضی اللہ تعالی عنہ، ٹھیک، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے آئے۔ یہاں پر مسجد نبوی تعمیر ہو گئی۔ مسجد نبوی کے لیے پلاٹ خریدا گیا، اور وہ پلاٹ 2 یتیم بچوں کا تھا، تو ان کے جو ورثاء تھے انہوں نے کہا جی ہم ویسے ہدیہ کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، تمہاری ملکیت نہیں ہے، یہ یتیموں کا مال ہے، اس لیے میں ہدیے میں نہیں لوں گا، قیمتاً لوں گا۔ چنانچہ اس کا ریٹ طے ہوا، اور وہ پیسے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جیب سے ادا کیے مسجد نبوی کی۔ یہ تھا صدیق اکبر کا ایثار، کہ ہر موقع پر انہوں نے اسلام کے لیے سب سے پہل کی ہے، تو آج پھر اللہ نے مقام بھی ان کو یہ عطا فرمایا۔ نماز با جماعت اہتمام سے ہوتی تھی، جب مسجد بن گئی تو پھر جماعتیں بھی شروع ہو گئیں، مگر لوگوں کو نماز کے لیے جمع کرنے کا کوئی باقاعدہ نظام نہیں تھا۔ اذان ابھی تک نہیں اللہ کی طرف سے ملی تھی، کوئی نظام نہیں تھا کہ کیسے اطلاع کیا کریں۔ گھڑیاں کا تو زمانہ نہیں تھا، بھی 8 بجے عشاء ہوا کرے گی، بھی 8 گھڑی نہیں تھی کسی کے پاس، تو اور بھی نظام نہیں تھا، تو کیسے ٹائم مقرر کریں۔ صحابہ کرام وقت کا اندازہ لگا کر خود ہی آ جاتے تھے۔ ایک روز مجلس میں اس سلسلہ میں مشاورہ شروع ہوئی کہ کوئی ایسا طریقہ بتاؤ کہ لوگوں کو بتا دیا کریں کہ نماز کا وقت قریب ہے، آ جاؤ۔ خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرماتے، تو صحابہ میں سے کسی نے آگ جلانے کا ذکر کیا۔ ایک مشورہ یہ کیا کہ کسی اونچی جگہ پر نا دھواں جلا دو، آگ جلا دو، لوگ دیکھیں گے سمجھ جائیں گے کہ نماز کا ٹائم۔ کسی نے سینگ پھونکنے کا مشورہ دیا۔ وہ ایک سینگ ہوتا ہے جو مانگنے والے بعض دفعہ لے کر پھر رہے ہوتے ہیں، تو اس میں پھونکو تو آواز نکلتی ہے، وہ اس طرح کا رکھ لو، یہودیوں کا یہ طریقہ چلتا ہے۔ کسی نے ناقوس بجانے کا، گھنٹی بجا دیا کرو بھی، وہ گھنٹی اشارہ ہو جائے گی کہ نماز کا ٹائم۔ مگر ان میں سے کوئی بات بھی قابل قبول نہیں تھی، کیونکہ یہ ساری چیزیں غیر مسلموں کی، یعنی مجوسیوں کی، یہودیوں کی اور عیسائیوں کے طریقے تھے۔ اس لیے فرمایا عبادت کے لیے بلانا نا تو عیسائیوں کے طریقے سے نہیں بلانا، اور کرو، یہودیوں کے طریقے سے نہیں بلانا، عبادت میں بھی ان کی طریقے کی نفرت کرنی ہے۔ تو اس سے اندازہ لگائیں ہمارا اسلام کتنا حساس ہے، ہمارا دین اس معاملے میں کتنا حساس ہے کہ اپنے مذہب کی پہچان کو اپنے اوپر واضح کرو۔ یہ حکم ہے ہمیں کہ تم دور سے دیکھ کر لوگ یہ سمجھیں کہ یہ کوئی محمدی جا رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہچان کو اپنے اوپر واضح کرو۔ بڑے حساس ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملے میں، اور بڑے ناراض ہوتے ہیں اس امتی سے جو میرا ہو کر شکل دوسروں کی بنے، میرا ہو کر شکل دوسروں کی بنے۔ بہرحال کچھ طے نہ ہوا اور مجلس برخاست ہو گئی۔ رات کو ہمارے ممدوح یعنی حضرت عبداللہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب میں ایک شخص کو دیکھا جس کے ہاتھ میں ناقوس تھا، کچھ لکڑیاں تھیں۔ تو انہوں نے پوچھا کیوں میاں یہ ناقوس بیچو گے؟ انہوں نے کہا کہ تم کیا کرو گے اس کا؟ جواب دیا کہ ہم اس کے ذریعے لوگوں کو نماز کے لیے بلایا کریں گے۔ آج کل ہمارا ایک مسئلہ چل رہا ہے، تو ہم نماز کے لیے لوگوں کو بلائیں گے۔
تو اس کہا میں تمہیں اس سے بہتر چیز نہ بتا دوں، نماز کا ہی مسئلہ ہے نا، تو حل کر دوں اور اچھی چیز بتا دوں۔ تو حضرت عبداللہ ابن زید نے کہا جی کیوں نہیں؟ تو اس آدمی نے اذان کے کلمات پڑھ دی، کھڑے ہو کر ساری اذان دے دی کہ ان کے ذریعے بلایا کرو۔ ایک نے اذان دی، دوسرے نے اقامت کہہ دی۔ اب یہ خواب بعض دفعہ بندے کو ایسا ہوتا ہے کہ وہ ذہن دل و دماغ میں بیٹھ جاتا ہے، ایسے لگتا ہے جیسے میں بیداری میں دیکھ رہا ہوں، تو وہ بالکل ان کو یاد ہو گئے، خواب ختم ہو گیا۔ صبح ہوتے ہی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دربار نبوی پر پہنچے اور خواب کا واقعہ سنا، یا رسول اللہ رات میں نے خواب دیکھا ہے۔ اتنے میں وہی سے بھی اس کی تائید ہو گئی، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال کو بلا لو، اس کی آواز بلند ہے، تم یہ کلمات اسے کہلوا دو اور وہ اذان کہہ دے، آج اسے یہ جاری کر دو۔ ابھی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ اذان کہہ ہی رہے تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اپنی چادر گھسیٹتے ہوئے گھر سے باہر آئے اور انہوں نے کہا حضور بخدا یہ خواب میں نے بھی دیکھا ہے۔ بعض حدیث میں آتا ہے 20 صحابہ کرام آ گئے، رسول اللہ میں نے بھی دیکھا، میں نے بھی دیکھا، میں نے بھی دیکھا، تو بڑی مبارک۔ یہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک انصاری صحابی، ان کا پیشہ زراعت اور باغبانی تھا، یہ کھیتی باڑی کرتے تھے۔ محبت کا آغاز طبیعت کے میلان سے ہوتا ہے، یعنی آدمی کو جس سے محبت ہوتی ہے نا شروع میں تھوڑی طبیعت کا میلان ہوتا ہے۔ اب یہ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا محبت کا انداز دیکھیں، پھر ہم اپنے ایمان کو تولیں کہ ہمارے پاس یہ چیز ہے۔ بڑھتے بڑھتے وہ دل کی گہرائیوں تک پہنچ جاتی ہے، اور پھر یہ حال ہوتا ہے کہ محبوب کی ہر چیز محب کے دل کو لبھانے لگتی ہے۔ اصل یہ ہے کہ جب کسی سے محبت ہو جاتی ہے نا، پھر بندہ چاہتا ہے میں کپڑے بھی اسی طرح کے پہنوں، اسی رنگ کے پہنوں، اسی ڈیزائن کے پہنوں جیسے وہ میرا محبوب پہنتا ہے، میں شکل بھی وہی بناؤں، باتیں بھی اسی انداز سے کروں، ہر چیز میں پھر اس کی نقل اتارنے کو جی کرتا ہے، جس سے محبت ہو جاتی ہے، اور اس کے علاوہ کوئی چیز اسے پسند نہیں آتی۔ تو عرف عام میں اس کو عشق کہتے ہیں۔ جب کسی سے عشق ہو جاتا ہے تو پھر بندہ اس کی نکالی پر مجبور ہو جاتا ہے۔ عشق کا لفظ قرآن اور حدیث میں نہیں آیا، لیکن سیرت کی کتابوں میں محبت کے بعض واقعات ہم پڑھتے ہیں جن کے لیے ہم اپنی ترکی زبان میں عشق سے زیادہ موزوں لفظ کوئی نہیں پاتے۔ کسی کو کسی سے محبت ہو گئی، اب ہمارے پاس اس کو بیان کرنے کے لیے لفظ کوئی نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ فلاں کو فلاں سے عشق ہو گیا، ترکی زبان کا یہ لفظ ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اندازہ لگانے کے لیے درج ذیل واقعہ پڑھیے۔ اب اگلا قصہ ان کا سنیں اور اسے اندازہ لگائیں کہ ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کتنا تھا۔ ایک روز انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں سے اٹھ کر گھر والوں کے پاس چلے جاتے ہیں تو ہم ترس جاتے ہیں کہ دوبارہ کب زیارت ہوگی، اور جب تک واپس آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نہ کر لیں ہمیں کسی چیز میں مزہ نہیں آتا۔ پھر یہ خیال آتا ہے کہ بہشت میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ تو بہت بلند ہوگا، ہم لوگ اگر بہشت میں پہنچ بھی گئے تو ہمیں اس کا دیدار کیسے نصیب ہوگا۔ تو یہ جو غم ہے نا یہ ہمیں کھائے جا رہا ہے، اس کی یا رسول اللہ ہم کیا حل کریں گے؟ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت کریمہ پڑھی، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ۔ یا ترجمہ، جو اللہ کی اطاعت کرے گا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا تو وہ انعام یافتہ لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ انعام یافتہ میں سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی بس اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر لو انشاءاللہ تم ہمارے ساتھ ہوگے۔ یہ آیت تلاوت فرمائی تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تسلی ہو گئی۔ اتفاق کی بات کہ جس روز حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہوا تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ شہر سے باہر باغ میں کام کر رہے تھے۔ ان کا کام تھا اس دن وہاں باغ تھا تو باغ میں گئے ہوئے تھے۔ انصار نے ان کے گھر جا کر ان کے لڑکے کو بتایا، بیٹے کو خبر دی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تو وفات ہو گئی، اور اس لڑکے نے جا کر باغ پہنچ کر اپنے والد صاحب کو بتایا کہ ابا جی یہ حادثہ ہو گیا، یہ بڑی خبر آئی ہے۔
یہ غم ہو گیا. اب محبت دیکھیں، عشق دیکھیں، دل میں عشق کے جذبات پھر موجودن ہوئے اور انہوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیا. جو یہ خبر سنی فوراً ہاتھ اٹھا لی. کیا دعا کی؟ اب وہ دعا دیکھیں اور اس سے عشق کا اندازہ لگائیں. اللہم آمنی حتی لا ارا شیئا بعدہ الی ان القاہ. یہ دعا کی، اے اللہ اگر آئندہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ نصیب نہیں ہونا تو میری بینائی لے لے، تاکہ میں جب تک قیامت میں آپ کو نہ دیکھ لوں اور کسی چیز کو نہ دیکھ لوں. کہ اللہ پھر مجھے اندھا کر دے. اگر واقعی یہ خبر سچی ہے کہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے تو پھر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر کسی چیز کو نہیں دیکھنا چاہتا. یہ تھے صحابہ، یہ ان کی محبت کا عالم تھا، محبت کا انداز تھا. بس یہ کہنا تھا کہ وہیں کھڑے کھڑے ان کی بینائی ختم ہو گئی. اللہ نے فوراً قبول کی اور بینائی چلے گی. کیا کہا؟ یا اللہ میں اس وقت تک بینا کر دے جب تک قیامت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب نہیں ہو جاتا. امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ یہ واقعہ لکھ کر فرماتے ہیں فکان یحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم حبا شدیدا فجعلہ اللہ معہ فی الجنہ، کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ محبت تھی تو اس کا صلہ انہیں یہ ملا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بہشت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت نصیب فرمائی. یہ واقعہ تفسیر کبیر سے نقل کیا گیا ہے مگر اس میں نام کی تصریح نہیں ہے. رجل من الانصار لکھا ہوا ہے. نام کی سرات ترجمان السنہ صفحہ نمبر 345 سے جلد 1 سے لی گئی ہے. رضی اللہ تعالی عنہ و ارضاہ. یہ ہیں ہمارے پیشوا جن کے ایمان جیسا ایمان لانے کا ہمیں حکم فرمایا گیا اللہ کی طرف سے. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، کہ جیسا ایمان میرے صحابہ لائے ہیں ایسا ایمان لاؤ گے تو اللہ فرماتے میں تمہیں ہدایت یافتہ شمار کروں گا، ہدایت یافتہ شمار کروں گا. اللہ ہمیں ایک ذرا ان جیسے ایمان والی کیفیت کا نصیب فرما دے. ایک بزرگ کا میں پڑھ رہا تھا قول کہ وہ فرماتے ہیں کہ مسلمان کو نصیحت کرتے ہوئے کہ دیکھو اپنی زندگی پر غور کر. جیسے کہ حضرت نے ساری تقریر شروع کا یہ فرمایا کہ ہماری زندگی کم ہو رہی ہے تو فرمانے لگے کہ دیکھو عجیب حال ہے ہماری بے فکری. دیکھو کہ ہر آنے والے دن کے ساتھ زندگی گھٹ رہی ہے، گناہ بڑھ رہے ہیں. زندگی گھٹ رہی ہے کیونکہ آج اگر 10 گناہ تھے 2 گناہ آج بھی ہو گئے، 12 ہو گئے، 2 گناہ آگے ہو گئے، 14 ہو گئے. ہر آنے والے دن کے ساتھ گناہوں کی تعداد بڑھ رہی ہے اور زندگی کے دن گھٹتے جا رہے ہیں اور ہمیں فکر ہی کوئی نہیں، ہمیں پریشانی کوئی نہیں. حالانکہ تو پریشان ہو جانا چاہیے تھا. عجیب معاملہ ہو رہا ہے کہ میری زندگی گھٹتی جا رہی ہے، گناہ بڑھتے جا رہے ہیں، گناہ بڑھتے جا رہے ہیں. یہ احساس کہ وقت تھوڑا ہے، اس تھوڑے وقت سے فائدہ اٹھا لو، تھوڑے وقت سے فائدہ اٹھا لو. اور جو بندہ صحیح فائدہ اٹھا لیتا ہے، سچی توبہ کر لیتا ہے، اس کے لیے 1 منٹ بھی مل جائے نا وہ بھی جنتی بنانے کے لیے کافی ہے. 1 منٹ کی بھی سچی توبہ اگر نصیب ہو جائے اللہ کی طرف سے تو انشاءاللہ جنتی بنانے کے لیے وہ بھی کافی ہے. لیکن اگر خدا نخواستہ دل ہی سخت ہو جائے، دل ماننے کی طرف آئے ہی نہ، رونے کی طرف آئے ہی نہ، تو پھر اس کا علاج یہ لوگ ہیں اللہ والے، ان کی صحبت میں بیٹھو انشاءاللہ دل نرم ہوگا. اور ایسا نرم ہوگا آج تو تقریر سن کر، نعت سن کر، تلاوت سن کر بھی رونا نہیں آتا، پھر انشاءاللہ تنہائی میں بیٹھ کر خود بخود رونا آئے گا انشاءاللہ. یہ دل کی نرمی نصیب ہوگی اللہ والوں کے پاس. اللہ پاک ہمیں نصیب فرما دے. تو یہ پھر یہ گزارش عرض کرتا ہے کہ آج کا پروگرام رکھا اس لیے گیا ہے کہ ہر ایک ساتھی میزبان جو آج یہاں موجود ہیں کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس وقت سے، موقع سے فائدہ اٹھائیں. بہت بڑی شخصیت ہیں اس وقت الحمدللہ ہمارے شیخ محترم، پوری دنیا کے چند بڑے مشائخ میں سے اللہ نے اس وقت ان کو بنایا ہے. تو اللہ نے یہ نعمت دی ہے کہ وہ تشریف لا رہے ہیں. تو ہر ساتھی کوشش کر کے کچھ دعوت نامے بھی ہیں ایڈریس کے لیے، تاکہ ایڈریس اس میں لکھا ہوا ہو تو یہاں سے جاتے ہوئے پروفیسر سے لے لیں، اور زبانی بھی ساتھیوں کو دعوت دیں.
اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیں سفر ہوتے ہیں اور ہر سفر کا ایک مقصد ہوتا ہے۔ تو یہ جو ہم سفر کریں گے تھوڑا سا بے شک سفر ہے، قریب کا ہے، لیکن سفر تو ہے 10 قدم کا ہی کیوں نہ ہے۔ تو کوئی ہم سے پوچھے بھی کہاں جا رہے ہو، تو کیا کہیں گے؟ جی اللہ والوں کی مجلس میں جا رہے ہیں۔ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ جو اپنے گناہوں سے توبہ کرنے جا رہے ہیں، یہی جواب ہوگا نا، اور تو کچھ نہیں ہے۔ تقریریں تو اس سے اچھی اور سننے کو مل جاتی ہیں۔ اب یہ جو ایک جملہ ہے نا کہ توبہ کے لیے جا رہے ہیں، یہ چیز اللہ کو بڑی پسند ہے۔ وہ بنی اسرائیل کا بندہ جس نے 100 بندے قتل کیے ہوئے تھے، 100 بندے، لیکن توبہ کے لیے چل پڑا، بس نکل پڑا۔ کتنا اللہ نے وقت کا ولی بنا دیا کہ اس کی کرامتیں ظاہر ہو رہی، حالانکہ پہنچا نہیں ابھی تک، راستے میں فوت ہو گیا۔ اگلی زمین کو اللہ نے حکم دیا کہ تو سکڑ جا، پچھلی زمین کو حکم دیا کہ تو، یہ کوئی چھوٹی کرامت ہے؟ اور یہ کوئی وقت کا غوث نہیں ہے، ابدال نہیں ہے، کتب نہیں ہے، قاتل ہے، لیکن توبہ کی نیت سے سفر شروع کر دیا، غوث ابدال بن گیا، حالانکہ پہنچا نہیں ہے۔ تو یہ جو قدم اٹھتا ہے نا کہ میں اللہ والوں کی مجلس میں جا رہا ہوں اور اس لیے جا رہا ہوں تاکہ وہاں گناہوں سے توبہ کروں، یہ نیت اللہ کو بڑی پسند ہے، اور ہم اسی نیت سے انشاءاللہ وہاں حاضری دیں گے، خود بھی حاضری دیں گے، ساتھیوں کو بھی دعوت دیں گے۔ کیا پتہ کوئی گھڑی ایسی ہو کہ اللہ نے ہماری قسمت بدلنی ہو اور زندگی کا رخ بدل جائے۔ کبھی اس طرح کے موقع ہوتے ہیں، تو اس موقع کو ضائع نہ ہونے اللہ پاک توفیق عطا فرمائے۔ اب ہم توبہ کرتے ہیں۔